امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بڑا گناہگار تھا، سیاکار، بد اخلاق، بد کردار۔ اب وہ جو بستی والے تھے، جس بستی میں یہ گناہگار رہا کرتا تھا، اب بستی والے اس کے گناہوں سے، اس کے بد اخلاق سے، بد کردار سے تنگ آ گئے۔ اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک ہمیں اس کے شر سے، اس گناہگار آدمی کے شر سے محفوظ فرما، اس سے نجات عطا فرما۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، اس بستی میں ایک گناہگار ہے، اس کو اس بستی سے نکال دو کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے، اس نوجوان کو جو گناہگار تھا، سیاکار تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے نکال دیا۔ اب وہ نوجوان دوسری بستی میں چلا گیا، دوسری بستی میں پہنچا تو بجائے عبرت پکڑنے کی اس نے کیا کیا، پھر گناہ کرنے شروع کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سزا کے طور پر تمہیں اس بستی سے نکال دیا گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا، لیکن اس نے اس بستی میں جا کر بھی گناہ کرنا شروع کر دیے، بد اخلاق کی، بد کردار جو ہے وہ وہاں پر گناہ کرنا شروع کر دیے۔ اب اس بستی کے لوگ جو تھے وہ بھی اس سے پریشان، اب انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک ہمیں اس آدمی کے شر سے نجات دے دے، ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اب اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا کہ اے میرے پیغمبر جاؤ اس بستی میں اور وہ جو گناہگار ہے اس کو اس بستی سے نکال دو۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بستی میں گئے۔ اب اس نوجوان کو جو گناہگار تھا، جو سیاکار تھا، جو بد اخلاق تھا، جو بد کردار تھا، اب اس بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ اب وہ نوجوان اب اس بستی سے بھی جب نکلا نا تو وہ کسی دور دراز جنگلات میں نکل گیا۔ اس نے جنگلات میں جا کر کسی جنگل میں اپنا ڈیرا ڈال دیا، کسی جنگل میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دیے جہاں پر کوئی انسان موجود نہ تھا، نہ کہ اس کا عزیز و رشتہ دار، عزیز و اقارب، کوئی بندہ بشر وہاں پر موجود نہ تھا۔ اب وہاں پر اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب برادران اسلام، اب وہ گناہگار جو تھا، بد اخلاق، بد کردار، اللہ کا نافرمان، اب اس جنگل میں کافی عرصہ اس نے اپنی زندگی گزاری، بالآخر وہ بیمار ہو گیا۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے، جو اس کی حفاظت کرے۔ اب وہ بیمار ہوا تو وہ زمین پر گر پڑا، پریشانی کی حالت میں، بیچارگی کی حالت میں زمین پر گر پڑا اور یہ کہنے لگا کاش میرے والدین میرے پاس موجود ہوتے، میرے عزیز و قریب ہوتے، میری بیوی، میرے بچے ہوتے جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر میرے لیے دعائیں خیر کرتے، جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے۔ اب برادران اسلام، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ کاش میرے عزیز و اقارب موجود ہوتے۔ اب جب اس نے یہ دعا کی نا تو اللہ رب العزت چونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اب اس نے کیا کیا کہ ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا جو اس کی دیکھ بھال کرے، جو اس کی حفاظت کرے، جو اس کو حوصلہ دے جا کر، اور حوروں کو اس کے جو ہے وہ بیوی بچوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں بھیج دیا جو اس کی وہاں پر جو ہے وہ پریشانی میں مدد کرے، یعنی وہ جو ہے اس کی دیکھ بھال کرے۔ اب برادران اسلام، جب وہ اس کے رشتہ دار کو اس نے دیکھا کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرے والدین آ چکے ہیں، اللہ اکبر، تو برادران اسلام وہ خوش ہوا، مسرت محسوس ہوئی۔ جب وہ خوش ہوا نا تو اس کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی، وہ بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔
اب جب وہ مر گیا نا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، میرا ایک گناہگار بندہ، میرا ایک دوست، یہ لفظ ہے دوست کے، کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں جنگل میں میرا ایک دوست مرا ہوا پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ ادا کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جنگل میں پہنچے۔ جب اس نوجوان کو دیکھا نا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، تعجب میں آ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے کہ جس کو مالک کے حکم سے میں نے اس بستی سے نکال دیا تھا، اس کو مالک کے حکم سے میں نے 2 بستیوں سے نکالا تھا۔ اب وہ نوجوان اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک یہ تو وہی نوجوان ہے، اس کو تیرے حکم سے 2 بستیوں سے نکالا، مالک اس پر رحم کیسا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ جب یہ بیمار ہو گیا، بے شک یہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، لیکن جب یہ بیمار ہوا تو اس کے دل میں اس کے جو قریبی لوگ تھے، رشتہ دار تھے، اس کی جو قربت تھی وہ ستانے لگی، یہ تڑپنے لگا اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، یہ ترسنے لگا کہ اس کے پاس اس کے رشتہ دار ہوں جو اس کے لیے دعائیں خیر کریں، جو اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ تو اے موسیٰ میں نے اس کے تڑپنے کی وجہ سے، اس کے فراق کی وجہ سے، یہ جو اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں کے فراق پر تڑپ رہا ہے، میں نے تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم فرما دیا ہے اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو برادران اسلام، ذوی الاحتشام، آپ اندازہ لگائیے کہ خالق کائنات کی ذات اپنے بندوں پر کس قدر رحم فرمانے والی ہے، کس قدر مہربانی فرمانے والی ہے۔